آخرت کی پہلی سلائیڈ کیا ہے پریزنٹیشن کی؟ کسی کو پتا ہے؟ جب حشر کا میدان سجے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کیا نظارہ دکھانا ہے ہمیں؟ کس کو پتا ہے حشر کے میدان کا پہلا نظارہ کیا ہے؟ فرسٹ ایونٹ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھانا ہے ہم سب کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، سیرہ پڑھیں، سب کچھ سیرہ میں ہے۔ نبی السلام نے فرمایا جب حشر کا میدان سجے گا تو سب کے سب جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں، جتنے جن آج تک، سب اکٹھے کر دیے جائیں، اور پھر سب کے سامنے ایک بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ ہوں گے، اور دوسری بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ نہیں ہوں گے۔ اور سمجھیں، دیکھنا کیسے اسلام کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے نبی کو، اپنے کیریکٹر کی ریکوائرمنٹ کو کیسے دیکھنا ہے، ڈیمانڈز کو کیسے دیکھنا ہے، اور پھر دکھایا جائے گا کہ یہ بکرے والی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والے بکری کو مارا اپنی دنیا کے ٹائم پہ، اور اس کو پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ تجھے اللہ نے سینگ دیے تھے، تو نے بغیر سینگ والی پہ ظلم کر دیا، طاقت لگا دی، تجھے یہ مارنے کے لیے دیے تھے، تجھے طاقت اس لیے دی تھی کہ کمزور کو اوپر تو اپلائی کر دے، تجھے پتہ نہیں تھا تجھے اتھارٹی دی بھی، اتھارٹی۔ یہ فرسٹ سلائیڈ آف دا پریزنٹیشن ہے۔ سب انسان اس وقت سب کانسیپٹ کلیئر کر لیں گے کہ میری تو کوئی بچت ہی کوئی نہیں، یہ تو بکری جو سینگ والی ہے وہ نہیں بچی، تو میں تو اتنے ظلم کرتا رہا ہوں دنیا میں۔ یہ کانٹیکس پوری طریقے سے آپ کے ذہن سے اترتا ہوا دل تک پہنچ جائے، تب میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے۔ پہلے دیکھیں تو صحیح تصویر ہے کیا، معاملہ کیا، یہ تو سمجھ لیں۔ رحمت للعالمین نہیں سمجھ آئے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ ہم نے اسلام کی آئیڈینٹی کیا نہیں، اسلام کی آئیڈینٹی ہے رحمت للعالمین۔ واٹ پرسنٹیج آف رحمہ آر یو؟ اب ٹرانسلیشن کریں فطرہ کی، اب وہ آیت سمجھ آئے گی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ان کو اپنی فطرت پہ پیدا کرتا ہوں، یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھماتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو سینٹرل ایمباڈیمنٹ دی جاتی ہے فلسفی میں، کہ بھئی یہ ہے پیک، یہ زیرو سے سٹارٹ کر کے پیک تک دنیا میں بچے کی طرح پیدا کر کے کائنات کی سب سے روشن مثال بنانی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ آپ آؤ جتنا قریب آ سکتے ہو، دیکھو تم کتنی رحمت بانٹتے رہے ہو دنیاؤں میں، بتاؤ کیا اوقات ہے ہماری۔ This is why you need to understand کہ جب تک چھوٹا سوچیں گے چھوٹے رہیں گے۔ اب آپ کو میرے جملے کا مطلب پتہ چلے گا جب میں کہہ رہا تھا، اور ہر دفعہ ہی کہتا ہوں، کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے لیے سب سے بڑا کینسر ہے۔ صحابہ نے آ کے کسی جارج بش براک اوباما سے لڑائی نہیں کرنی، اگر ابھی آ جائے عمر بن خطاب، سب سے پہلے انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کرنا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ کے دین میں نہ داخل ہوں کہ دین اس طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستانی مسلمانوں سے برات کا اعلان صحابہ کی سب سے پہلی سنت ہونی ہے۔ یہ کامن سینس کا تقاضا ہے، کیونکہ جو لوگ بچ گئے ہیں، جنہوں نے اسلام میں آنا ہے، ان کو صحیح سٹرکچر پہ سٹارٹ کیا جائے، ورنہ وہ جارج بش تو نہیں کہتا میں مسلمان ہوں، یا براک اوباما یا ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن، نہ ہی کارڈیشینز بولتی ہے مسلمان ہے۔ کسی قسم کی فحاشی اسلام میں غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا، کسی قسم کی دو نمبری غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا، کامن سینس کی بات ہے۔ اسلام میں اگر مسلمانوں میں فحاشی آئی ہے تو مسلمان لے کے آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں اگر دو نمبری آئی ہوئی ہے مسلمان لے کے، مسلمانوں میں اگر کنفیوژن آئی ہوئی ہے تو وہ بھی مسلمان لے کے آئے ہیں۔ وہ کیسے؟ انفیریئر سائیکالوجی کے اوپر بچے پالے جا، چھوٹا کر دیا گیا ہے، اس کو آرکیٹائپ بولتے ہیں سائیکالوجی میں۔ اس کو چھوڑ دے، میں سائنس نہیں آج کھولوں گا، میں نے آج صبح سے صرف اپنے آپ کے اوپر ایک ہی تزکیہ کیا تھا کہ سائنس نہیں بیٹا، ساحل میاں
جا کے اردو زبان میں صرف اپنا نبی سمجھا دے کہ کائنات کا نبی سے کیا تعلق. کائنات کا نبی سے تعلق سمجھ آ گیا تو آپ کو اپنا اللہ سے تعلق سمجھ آ جائے گا. It's a simple 2+2 equation. Very simple. اب آئے سائیکالوجی کی بیماری ہمیں کیا لگ گئی اور وہ کیا ابھی بتاتے ہیں. کامن سینس ہے, ادھر سے ادھر دیکھیں, ادھر سے ادھر دیکھیں. ایک دوسرے کو ہم پینڈو سمجھتے ہیں. دور کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مذہبی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو خطرک سے دیکھتے ہیں. نہ آپ نے ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی ہے, نہ آپ کو ایسے مرد چاہیے. ہم تو آپس میں ہی نہیں کوالیفائڈ, اس میں کوئی کسی اور نے کیا کہنا ہے. اتنے انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہیں ہم. غیر مسلم آئے گا ہمارے پاس, سیریسلی. اب سائیکالوجی میں اگر کوئی میرے ساتھ سائیکالوجی سمجھ لے, یہاں پہ سائیکالوجی سے بیٹھا ہوتا اور وہ کہتا ہے ساحل میاں کیا یہ انٹرنسک کمپلیکس ہے یا ایکسٹرنسک ہے, تو میں اسے کہتا انٹرنسک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اسلام میں آئے گا تو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. جی نہیں, صرف پیدائشی مسلمان. یہ ہے مسئلہ. ہم خود اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اسلام سے شرمندہ کرتے ہیں. دیکھا آپ نے, نوٹس کیا یہ بات کرتے کرتے میں خواتین کی طرف آ گیا ہوں. آپ نے اپنے ارمان غیر اسلامی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کی بیٹیاں مسلمان کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ارمان غیر اسلامی ہیں. آپ کے ڈر جو ہے نا, آپ کے ڈر, ارمان ایک طرف ہوتے ہیں, ڈر ایک طرف. آپ کے ڈر غیر اسلامی ہیں. یہ دونوں ملتے ہیں تو انفیریورٹی کمپلیکس بنتا ہے. اس لیے آپ کا بچہ پیدا ہی انفیریورٹی کمپلیکس کے پول کے اندر ہوگا. وہ خود تیر کے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے کس کو آپ کرتا ہے؟ اپنی ماں کو. اس لیے کہہ رہا تھا رکشا, آپ کے بچوں نے ماں کی سوچ کون سی پکڑی ہے یہ بتا دیں. باپ کو نہیں اتنی جلدی وہ آگ کرتا, یاد رکھیے گا. کیونکہ باپ باہر کھاد کا پانی پی کے ادھر ادھر سے اپنا فیڈ بیک لے کے سمجھ گیا ہوتا ہے بیٹے کے سامنے وہ نہ اپنے ارمان اس طریقے سے نہ اپنے ڈر اس طریقے سے بتاتا. مجبوری ہوتی ہے اس کی اپنی انا کا اور اپنے بیٹے کی بقا کا تعلق ہوتا ہے کہ بیٹے کو وہ رگڑے کے لیے ٹرین کر رہا ہوتا ہے. تو بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ نے بھی رگڑا کھایا ہوا ہے, حالانکہ باپ نے رگڑا نہیں کھایا ہوتا. باپ خود رگڑے سے بچ کے پتلی گلی نکلا ہوتا ہے, ورنہ تو شادی نہ ہوتی اس کی, تو بیٹا کیسے ہوتا. Understand the problem in